العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلبہ، اس سے پہلے والے سبق میں آپ کو بتلایا جا چکا ہے کہ صفات لازمہ دو طرح کی تھیں، صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ۔ صفات لازمہ متضادہ جو ہے جہر، ہمس، شدت، رخوہ، استعلاء، استفعال، اطباق اور انفتاح، چاروں جو ہے اپنے حروف اور ان کے مجموعے کے ساتھ تفصیل کے ساتھ جو ہے آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اخیر میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا تھا کہ ہر حرف جو ہے چار صفتوں کے ساتھ ضرور متصف ہوگا۔ اسکرین پہ آپ دیکھیے، ہر حرف جو ہے چار صفتوں کے ساتھ ضرور متصف ہوگا، باقی صفات کی ضد نہیں ہے۔ باقی صفات جو کہا کہ ضد نہیں ہے، اس سے مراد جو ہے صفات غیر متضادہ ہیں، جو صاحب کتاب کے بیان کے مطابق جو ہے 6 ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ قلقلہ ہے، پھر تکرار، تفشی، استطالت، صفیر اور غنہ۔ یہ جو ہے 6 صفتیں ہیں جو صاحب فوائد مکیہ نے بیان کیا ہے، اور یہ جو ہے آپ کو بتلایا گیا تھا کہ صفات لازمہ متضادہ جو ہیں یہ ہر حرف میں ہر وقت پائی جاتی ہیں، یعنی جو 4 جوڑے بیان کیے گئے، ہمس، جہر، تو ہمس اور جہر میں سے کسی نہ کسی کا ہر حرف کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ کوئی بھی حرف ان سے خالی نہیں ہوگا، چاہے اس میں ہمس ہوگی یا جہر ہوگی۔ لیکن صفات غیر متضادہ جو 6 یہاں پر بیان کی جاتی ہیں، وہ تمام حرفوں میں نہیں پائی جاتی، بلکہ صرف 13 حرفوں میں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے جو ہے پہلی صفت دیکھیے مصنف بیان کر رہے ہیں، اختصار کے ساتھ آپ اسے سن لیں۔ قلقلہ کے 5 حروف ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن ہے، مگر قاف میں قلقلہ واجب، باقی 4 حروف میں جائز ہے۔ قلقلہ کے معنی مخرج میں جنبش دینا سختی کے ساتھ۔ اب جو ہے اس عبارت میں دیکھیے، 2 سطر کی عبارت کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 3 باتیں ذکر کی۔ پہلی بات یہ ذکر کی ہے کہ حروف قلقلہ جو ہے یہ 5 ہیں جن کا مجموعہ ہے قطب جدن۔ دوسری بات یہ بتلائی کہ قاف میں قلقلہ واجب اور باقی 4 حرف یعنی طا، با، جیم، دال کے اندر جو ہے قلقلہ جائز ہے۔ تیسری بات قلقلہ کی تعریف کی ہے کہ قلقلہ کہتے ہیں مخرج میں جنبش دینا سختی کے ساتھ۔ تفصیل دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حروف قلقلہ جو ہے 5 ہیں، اور یہی جو ہے 5 حروف جمہور کے نزدیک ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کے ساتھ اور حرفوں کو بھی ملایا ہے، جس کی تفصیل آپ اگلی کتابوں میں پڑھیں گے۔ یہاں جو ہے خاص بات جو آپ کو دیکھنی ہے وہ یہ کہ مصنف نے جو کہا مگر قاف میں قلقلہ واجب، باقی 4 میں جائز، تو اس عبارت کا کیا مطلب ہے؟ جائز ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قاف کے علاوہ باقی 4 حرفوں میں قلقلہ کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ہے، بلکہ لفظ جائز سے یہاں جو ہے اختلاف کے معنی میں لیا گیا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ قاف میں صفت قلقلہ کا اظہار اور ظہور جو ہے باقی 4 حرفوں کے مقابلے میں زیادہ کرنا چاہیے، یعنی قاف میں صفت قلقلہ دوسرے حرفوں کی بنسبت جو ہے زیادہ قوی ہے۔ چنانچہ صاحب رعایا وہ فرماتے ہیں کہ قلقلۃ القاف اکمل من قلقلۃ غیرہ لشدت ضغطہ، یعنی قاف میں قلقلہ اقویٰ ہے باقی 4 حرفوں کی بنسبت، کیوں؟ اس میں گرفت کی سختی کی وجہ سے۔ تو معلوم ہوا کہ طا، با، جیم، دال میں بھی قلقلہ ہے،
مگر قاف کے مقابلے میں کم ہیں۔ تو اس ضعف اور کمی کی طرف جنہوں نے توجہ کی انہوں نے کہہ دیا کہ طا با جیم دال میں قلقلہ ہے، اور جنہوں نے اس کمی اور ضعف کی توجہ نہیں کی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ان حروف میں قلقلہ نہیں ہے۔ یعنی طا با جیم دال میں بھی بہرحال ہر ایک کے نزدیک قلقلہ پایا جاتا ہے، قلقلے کی نفی جو ہے کسی سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا یہاں جو ہے لفظ جائز سے یہ سمجھنا کہ قلقلہ جو ہے 4 حرفوں میں صفت عارضی ہے اور اس کے ادا کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ اس کو دوسرے حرفوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مصنف نے قاف کے اندر جائز واجب اور دوسرے حرفوں میں جو جائز کہا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اعتبار اور عدم اعتبار کی وجہ سے یہ اختلاف ہوا ہے۔ قاف کے اندر چونکہ صفت قلقلہ کا اعتبار بہت زیادہ ہوتا ہے اور دیگر حرفوں میں جو ہے اس کا اعتبار کم ہے، یعنی اس کا ظہور جو ہے کم ہوتا ہے، اور قاف میں جو ہے سب سے زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو واجب کہہ دیا ہے۔ تو ایک بات یہ آپ ذہن میں رکھیے، اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ جائز سے ایک اختلاف کی طرف صرف جو ہے اختلاف کے معنی میں لیا گیا ہے یہاں پر جائز، اور وہ حقیقی جائز کے معنی میں مراد نہیں ہے۔ باقی تفصیل جو ہے آپ بڑی کتابوں میں بھی پڑھ لیں گے۔ اب تیسری چیز یہاں پر تھی قلقلہ کے معنی مخرج میں جنبش دینا سختی کے ساتھ۔ مطلب کیا ہے کہ حروف قلقلہ کے ادا کرتے وقت مخرج میں ایسی سختی کے ساتھ جنبش ہو کہ ان حرفوں کے ادا کرتے وقت ایک لوٹتی ہوئی آواز محسوس ہو۔ یہ قلقلہ کی تعریف ہے۔ جن حروف میں صفت قلقلہ پائی جاتی ہے اس کو حروف مقلقل یا حروف قلقلہ کہا جاتا ہے۔ ایک مزید بات یہاں پر آپ یہ سنتے چلیے کہ قلقلہ کے 5 درجات صاحب کمال الفرقان نے ذکر کیے ہیں۔ سب سے زیادہ قلقلہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ حرف مقلقل مشدد ہو اور موقوف ہو، یعنی مشدد موقوف، حرف مقلقل مشدد ہو اور اس پر وقف کیا جائے، جیسے بالحق، اس میں جو ہے سب سے زیادہ قلقلہ ظاہر ہوگا، اور اس سے کم درجے کا قلقلہ اس وقت ہوگا جب کہ حرف مقلقل مشدد نہ ہو، ساکن ہو اور اس پر وقف کیا جائے، جیسے قل اعوذ برب الفلق، قاف کی ہی مثالیں دے رہے ہیں، بالحق، فلق۔ تیسرے درجے کا قلقلہ ہوتا ہے جب کہ حرف مشدد، یہ عام طور سے یہ جو ہے تیسرا درجہ جو ہے کتابوں میں ملتا نہیں، لیکن صاحب کمال الفرقان نے یہ بیان کیا ہے۔ تو تیسرے درجے کا قلقلہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ حرف مقلقل مشدد ہو اور درمیان میں آوے، یعنی موقوف نہ ہو، غیر موقوف ہو، جیسے احق بہا، یعنی 2 حرف کی دیر ہوتی ہے تشدید میں، اس لیے شاید انہوں نے اس کا تیسرا درجہ رکھا ہے، ورنہ ابھی جو چوتھے درجے پہ بیان کیا جاتا ہے اس کو جو ہے اکثر لوگوں نے تیسرا درجہ دیا ہے۔ تو چوتھا درجہ کیا ہے کہ حرف مقلقل ساکن ہو اور درمیان میں آوے، یعنی ساکن غیر موقوف، جیسے خلقنا، خلقنا۔ اور 5ویں درجے کا قلقلہ ہوتا ہے جب کہ حرف مقلقل متحرک ہو، جیسے خلق کل شیء، خلق کل شیء۔ تو 5 درجے ہو گئے قلقلہ کے، مشدد موقوف، ساکن موقوف، مشدد غیر موقوف اور ساکن غیر موقوف اور متحرک۔ تو سب سے اعلیٰ درجہ قلقلہ کا ہے کہ مشدد موقوف ہو، اور دوسرا درجہ ہے کہ ساکن موقوف ہو، تیسرا درجہ ہے کہ مشدد جو ہے غیر موقوف ہو یعنی درمیان میں آئے، اور چوتھا درجہ ہے کہ ساکن جو ہے غیر موقوف ہو یعنی درمیان میں آئے، اور 5واں درجہ جو ہے حرف قلقلہ متحرک ہو۔ بہرحال مزید تفصیل آپ اگلی کتاب میں پڑھیں گے۔ دوسری صفت دیکھیے،
را میں صفت تکرار کی ہے مگر اس سے جہاں تک ممکن ہو احتراز کرنا چاہیے۔ تکرار اور تقریر، کہیں تقریر لکھا رہتا ہے اور کہیں پہ تکرار لکھا رہتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہے تکرار کی صفت ہے، اور عام طور سے کتابوں میں صفت تقریر کہا جاتا ہے۔ تقریر اور تکرار کے معنی آتے ہیں اعادۃ الشیء، یعنی کسی چیز کو ایک سے زائد مرتبہ کرنا، اس کو کہتے ہیں تکرار اور تقریر۔ یہ صفت جو ہے صرف را کے اندر پائی جاتی ہے، اس لیے را کو حرف مکررہ بھی کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی اس کا کیا ہے؟ مصنف نے اس کا اصطلاحی معنی ذکر نہیں کیا، صرف کہا ہے کہ را میں صفت تکرار کی ہے مگر اس سے جہاں تک ممکن ہو احتراز کرنا چاہیے۔ اس کی جو ہے لفظی معنی سے ہی اس کی کیا کہتے ہیں صفت کی تعریف ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن آپ کے سامنے وضاحت کر دیتا ہوں میں کہ تکرار کا مطلب یہ ہے کہ را کے ادا کرتے وقت زبان میں لرزہ ہو، زبان میں رعشہ ہو، لرزہ ہو، یعنی صفت حرف را کی ادائیگی میں زبان میں لرزہ ہو کہ ایک ہی آواز کا کئی آوازوں جیسا ہو جانا سمجھ میں آ رہا ہو، یعنی حرف را کو ادا کرتے وقت زبان میں ایک قسم کا جو ہے رعشہ ہو جس سے تکرار کی سی صفت محسوس ہو۔ اب جو ہے یہاں پر یہ جو بات کہنی ہے کہ را میں صفت تکرار کا مطلب یہ ہے کہ را میں اگر کوئی شخص تکرار کرنا چاہے تو اس کی صلاحیت ہے، اس لیے مصنف کہتے ہیں مگر اس سے جہاں تک ممکن ہو احتراز کرنا چاہیے۔ احتراز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ را کے اندر صلاحیت ہے صفت تکرار کے پائے جانے کی، لیکن صفت تکرار کو ادا نہیں کرنا ہے، اس سے جہاں تک ممکن ہو بچنا چاہیے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ را کے ادا کرتے وقت ایک مرتبہ جو ہے پشت زبان کے اگلے حصے کو جہاں سے را ادا ہوتی ہے تالو میں مضبوطی سے لگایا جائے، اس طرح کہ جب تک را ادا نہ ہو جائے جدا نہ ہو۔ اگر بے توجہی سے آپ ادا کریں گے تو را کے اندر جو ہے صفت تکرار ہو جائے گی، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اگر جو ہے ایک را ہے تو دو را بن جائے گی، اور اگر جو ہے را مشدد ہے تو چار را کم سے کم بن جائے گی۔ تو یہ تکرار جیسے الرحمن، یہ جو ہے کئی را بن گئی، ارحم الراحمین، ارحمر، تو یہ جو ہے را کئی ایک ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے را کے اندر صفت تکرار سے ہمیں بچنا ہے۔ تو مطلب یہ ہے جو مصنف نے کہا مگر اس سے جہاں تک ممکن ہو احتراز کرنا چاہیے کا مطلب یہ ہے کہ را کے اندر صفت تکرار کے پیدا ہونے کی صلاحیت ہے، اگر آپ توجہ سے ادا نہیں کریں گے تو اس میں جو ہے ایک را کئی را بن جائے گی، اور اگر وہ مشدد ہے تو کم سے کم چار را بن جائے گی۔ تو بہرحال اس کو آپ بہت تفصیل اس کے اندر ہے را کے اندر کی را کے اندر صفت تکرار کو ادا کرنا چاہیے یا نہیں ادا کرنا چاہیے۔ ابھی آپ کی کتاب کے مطابق اتنا ہی آپ صرف سمجھ لیجئے کہ را کے اندر صفت تکرار کی صلاحیت ہے، یعنی اگر آپ توجہ سے ادا نہیں کریں گے تو ایک را جو ہے کئی را بن جائے گی، اور اگر مشدد را ہے تو وہ کم سے کم چار را بن جائے گی۔ تو مزید تفصیل جو ہے آپ اگلی کتاب میں پڑھیں گے، یہاں پر اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ تیسری صفت بتلا رہے ہیں غیر متضادہ میں سے، شین میں صفت تفشی کی ہے، یعنی منہ میں صوت پھیلتی ہے۔ بہت مختصر مصنف نے تعریف کی ہے۔ تفشی کے معنی آتے ہیں پھیلنا، یہ صفت صرف جو ہے شین میں پائی جاتی ہے، اس کو حرف تفشی یا حرف متفشی بھی کہتے ہیں۔ اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ حرف شین کے ادا کرتے وقت آواز پورے منہ میں پھیل جائے، اور یہ صفت تفشی والی صرف شین کے اندر ہی پائی جاتی ہے، کیونکہ ورنہ بعض حضرات نے کہا فا، صاد
اور جو ہے دیگر حرفوں کے اندر بھی جو ہے صفت تفشی مانتے ہیں، وہ صرف جو ہے ہوا کے پھیلنے کی وجہ سے صفت تفشی مان لیتے ہیں، لیکن تفشی کی صفت پائے جانے کے لیے جتنی مقدار میں منہ کے اندر ہوا کا پھیلنا مقصود ہے، وہ جو ہے فا، ہا، سا وغیرہ کے اندر آواز نہیں پھیلتی، اس لیے دیگر حرفوں میں شین کے علاوہ کسی دوسرے حرف میں صفت تفشی نہیں مانی جائے گی۔ تو بہرحال شین کے اندر صفت تفشی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ شین کے ادا کرتے وقت آواز پورے منہ میں پھیلے گی۔ اس میں بھی قلقلہ کی طرح سے تفشی کے بھی 3 درجات ہیں۔ سب سے زیادہ تفشی کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب کہ حرف شین مشدد ہو، جیسے والشمس، والشمس، اور اس سے کم درجہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ شین ساکن ہو، جیسے اشیا، اشیا۔ اور تیسرے درجے کی تفشی جو ہے شین میں اس وقت پائی جاتی ہے جب کہ وہ متحرک ہو، جیسے من شیء، شیء، تو 3 ہو گئی، الشمس، اشیاء اور شیء وغیرہ۔ چوتھی صفت ہے اور ضاد میں استطالت ہے۔ ضاد صفت استطالت، صفت استطالت، استطالت کے معنی آتے ہیں لمبا کرنا۔ صرف مصنف نے کیا کہا؟ ضاد میں استطالت ہے۔ جس حرف میں یہ صفت پائی جاتی ہے یعنی ضاد میں، اس کو کہا جاتا ہے حرف مستطیل۔ اب استطالت کا مطلب کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو استطالت کی تعریف یہ ہے کہ حرف کی آواز کا آہستہ آہستہ دراز ہو کر حافظ لسان سے شروع والے حصے سے حافظ لسان کے آخری حصے تک پہنچ کر لام کے مخرج تک پہنچ جانا۔ یہ ذرا دشوار تعریف ہے، آسان تعریف یہ سمجھیے کہ آواز کا شروع مخرج سے لے کر اخیر مخرج تک بتدریج یعنی آہستہ آہستہ بڑھنا، یہ ہے استطالت۔ یعنی ضاد کی ادائیگی میں شروع مخرج سے لے کر اخیر مخرج تک آواز کا آہستہ آہستہ، بتدریج کہا جاتا ہے، بتدریج یعنی آہستہ آہستہ بڑھنا۔ آپ جانتے ہیں ضاد کا مخرج کیا ہے؟ ضاد کا مخرج جو ہے زبان کی کروٹ اور اوپر کے ڈاڑھوں کی جڑ، اور ڈاڑھ کہتے ہیں 5 دانت کو، نواجز، طواحن اور زواحی۔ تو جو ہے ضاد کی ادائیگی میں آواز کیا ہوگی؟ بتدریج یعنی آہستہ آہستہ، نواجز سے لے کر طواحن، پھر جو ہے زواحی تک جو لام کا مخرج وہاں جا کر کے ختم ہو جانا، یہ مطلب ہے کہ لام کے مخرج تک پہنچ جانا۔ تو بہرحال آواز کا مخرج میں شروع مخرج سے لے کر اخیر مخرج تک بتدریج یعنی آہستہ آہستہ بڑھنا۔ یہ 4 صفات آپ کے سامنے آئی۔ 5ویں صفت ہے اور صاد، زا، سین حروف صفیرہ کہلاتے ہیں۔ صفیر کے لغوی معنی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ صفیر کہتے ہیں چڑیے کی آواز کو، یا صفیر کہتے ہیں سیٹی بجانے کو، سیٹی کو کہا جاتا ہے۔ تو صفیر کا مطلب یہ ہوگا کہ ان حرفوں کے ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلے، تیز آواز نکلے، اس کو کہا جاتا ہے صفیر۔ اب یہاں پر جو ہے صفت صفیر صاد، زا اور سین میں پائی جاتی ہے۔ تو ان تینوں حرفوں کے ادا کرتے وقت چونکہ ایک تیز آواز مثل سیٹی کے نکلتی ہے، یا یہ کہ آپ کو وہاں پر بتلایا گیا تھا کہ حروف صفیریہ صاد، زا، سین مخرج کے اندر بتلایا گیا تھا آپ کو کہ ان کی آواز پرندوں کی آواز کے مشابہ ہوتی ہے، اس لیے بھی ان کو صفیر کہا جاتا ہے۔ تو ان حروف کو ادا کرتے وقت ان کی آواز جو ہے پرندوں کی آواز کے مشابہ ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو صفیر کہتے ہیں۔
چنانچہ آپ کو بتلایا گیا تھا کہ صاد میں صاد کی آواز جو ہے مرغابی کی آواز کے مشابہ ہے، اور سین کی آواز جو ہے ٹڈی پرندے کے آواز کے مشابہ ہے، اور زا کی آواز شہد کی مکھی کی آواز کے مشابہ ہے، اس لیے ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ تو اسی کو مصنف نے کہا اور صاد زا سین حروف صفیرہ کہلاتے ہیں۔ اب حروف صفیرہ کہلاتے ہیں کا مطلب کیا ہوا کہ ان کی ادائیگی میں ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز تیز مثل سیٹی کے نکلتی ہے، یعنی ان حروف کو ادا کرتے وقت ایک تیز آواز مثل سیٹی کے نکلے، اس کو کہا جائے گا صفت صفیر۔ یہ بات بھی یہاں پر آتی ہے کہ صفت صفیر کس میں زیادہ پائی جائے گی، اعلیٰ درجے کی کس میں ہوگی، صاد میں زیادہ ہوگی کہ زا میں ہوگی کہ سین میں ہوگی، کس میں کون سے درجے کی ہوگی؟ تو یہ جو ہے آپ ابھی اس الجھن میں نہ پڑیں، آپ جو ہے اس کو اگلی کتاب میں پڑھیں گے۔ آپ صرف یہاں پر اتنا ہی یاد رکھیں کہ صاد زا سین کے اندر جو ہے صفت صفیر پائی جاتی ہے، اور صفت صفیر کا مطلب یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت ایک تیز آواز مثل سیٹی کے نکلے۔ یہ 5 صفات جو ہے آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ چھٹی صفت جو صفت غنہ ہے انشاءاللہ اسے اگلے سبق میں بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما